چلیے بھائی، جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی کچھ کویشچنس پہلے بھی ہم نے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا تھا، اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اکثر ہوتا ہے. کچھ لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ اپنے اکثر یہ یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. کوئی ٹنل سے گزر رہا ہے، وہاں پہ روشنی ہے. کسی کرسچن کو بالکل مرنے کے ٹائم چرچ نظر آ رہا ہے، ہندو کو مندر اور مسلمان کو اسلام مسجد، مشرکین اور اس کو ہم کیسے لیں گے؟ کیا اگر کرسچن کو چرچ نظر آ رہا ہے تو کیا وہ تو مرتے وقت یہی بلیو کرے گا کہ میں جس دین پہ مروں وہ سچا دین ہے؟ ایک منٹ پر، یہ جو اس نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ اس نے بتایا کس کو ہے؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے بچ جائیں، جس طرح کہتے ہیں نا موت بچ جائیں. ہاں ادھر ہی میں لانا چاہتا. جو بچ گیا نا اس نے ابھی تک ڈیتھ کا ایکسپیرینس نہیں کیا. ہاں نزا کے عالم میں تو وہ گیا ہی نہیں ہے. وہ قریب المر گیا نا، اس نے وہ ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں جب بعد میں پتا چل گیا کہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ موت کا ایکسپیرینس نہیں کر کے آیا. موت کا ایکسپیرینس وہ کرے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو. تو کوئی بندہ ہے تو لے ایکسپیرینس. تو یہ کہنا جی وہ جو کومے میں چلا گیا اتنے سال بعد ہوا تو اس کو پتہ نہیں چلا تو مرنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. بھئی وہ مرنے کے ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں ہے. جو بندہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ کس طرح کلیم کر سکتا ہے بالکل ریزیمبلنس والی دو چیزیں دیکھ کے کہ دونوں ایک جیسی ہیں؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتا. پیتل اور سونے میں فرق آپ کو چیک کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا. وہ تو نیند کو بھی موت کہا گیا ہے قرآن میں سورہ زمر کے اندر. تو آپ یہ کہیں گے کہ میں موت کا ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا. بخاری میں حدیث ہے کہ صبح اٹھ کے نبی اسلام کیا دعا مانگتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. تو مرنے کا ایکسپیرینس تو آپ روزانہ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ مر رہا ہے اسے کوئی اور بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ اس وقت بول رہا ہے کہ سرکار تکلیف سے وہی گزر رہا ہے. ہاں جو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. سرکار جب آپ لا علاج ہو کے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے نا، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، کوئی آپ کا بخار بھی نہیں شیئر کر سکتا کہ حضرت ایک دن کے لیے آپ کی تکلیف میں کاٹ لیتا ہوں، دوسرے دن کے لیے میرا کزن کاٹ لے گا، تیسرے دن آپ کی بیوی کاٹ لے گی. نہیں، تکلیف اسی بندے نے کاٹنی ہے. کوئی دوسرا دیکھ کے کیا بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ اور تیسری بات یہ ہے، یہ ہر فرقے والا کہتا ہے جی مردے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی. تو کیا بریلوی ان کا ایمان مان لیں گے؟ وہ کہیں گے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن وہ اسی طرح کا کلمہ ہے جو وہ عام زندگی میں پڑھتے تھے. تو موت کے وقت کو انہوں نے اپنا عقیدہ تو صحیح نہیں کر لیا. تو سرکار پھر اس کو اپنے پہ بھی لگا لے کہ اگر کوئی بریلوی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے شرک کرنا چھوڑ دیا، یا کوئی دیوبندی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے امام حنیفہ کی تقلید کرنی چھوڑ دی ہے. وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو فیصلے ہیں یہ آخرت میں ہونے ہیں، دنیا میں آپ نہیں کر سکتے. اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساڑھے فرقے دا نہیں ہے، وہ کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ سرکار ہر فرقے میں موجود ہے. پہلے یہ کہتے تھے لاشیں بزرگوں کی سلامت نکلتی ہیں. یار آپ تو وہابیوں کی لاشیں سلامت نکل آئی ہیں، وہ کیا کریں گے آپ؟ چلو باقی تو جنتی ہیں، وہابی تو ہے ہی گستاخ تھوڑی نظر. کتنے کشمیر میں مجاہدین جو جماعت الدعوہ کے شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں صحیح نکلی ہیں. تو کیا اس دن سے بریلویوں نے اہل حدیث کو صحیح مان لیا؟ پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو کہیں گے جھوٹ ہے، دوسرا کہیں گے ہو سکتا ہے آخری وقت جو بریلوی ہو گیا ہوئے. ہاں بس وہی گل ہے. وہ پروفیسر احمد فیق اختر صاحب ایک علاقے کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے. ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بھی اکتساب کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ کسی جگہ بعض لوگوں نے تجربہ کرنے کے لیے نا کوئی لکڑی دفنا دی، اس کے اوپر مزار بنا دیا، لوگوں نے دیگیں چڑھانی شروع کر دی. کچھ عرصے بعد اس نے کہا یہ میں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ بھائی اس طرح مزار بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ادھر بزرگ دفن ہے. انہوں نے کہا اچھا بزرگ اگر نہ نکلے؟ ان کا جی ہو ہی نہیں سکتا. ان کا جی اگر نہ نکلے، ان کا جی نہ نکلے تو ہم آپ کی بات صحیح مان لیں گے، اپنا فرقہ چھوڑ دیں گے. اس نے کھودا بیچ میں سے گیلی لکڑی کی نکال لی. انہوں نے کہا ہاں آپ بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ بزرگ جو ہے نا اس وقت بے حرمتی کے ڈر سے لکڑی کی شکل اختیار انہوں نے کر لی ہے. اور سمجھا لو انہوں. اور یہ میں بتاؤں اس طرح کے جو بہانے ہیں نا یہ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے قرآن ان کے سامنے نازل ہو
اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو چھوئیں کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اگر ہم نازل کر بھی دیں۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ کافر پینے ڈال کے بیٹھ جاتے کہ یا اللہ ایک بار کرتے صحیح۔ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ جب ہم یہ کریں گے نا، یہ ہاتھ سے چھو بھی لیں گے۔ سورہ الحجر میں، سورۃ الانعام میں، تو یہ کہیں گے کہ یہ چھویا تو ہے لیکن یہ ہماری نظروں پہ جادو ہو گیا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ہاں، اندروں اینج نہیں ہے، سمجھ آئی نا گل دی؟ ہم لوگ کہتے ہیں یار خدا کے لیے آپ لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی سعودیہ فنڈنگ کر رہا ہے یا ایران فنڈنگ کر رہا ہے، تو بتاؤ کوئی ویگو ڈالا نیچے کھڑا ہوا ہے، کوئی V8 کھڑی ہوئی ہے؟ جن علماء کی وجہ سے آپ ہم سے لڑ رہے ہیں ان ساروں کے نیچے تو یہی گاڑیاں ہیں۔ تو ہمیں تو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے علماء کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، یا وہ کرتے ہیں یا آپ کے چندے کھا رہے ہیں وہ، کیونکہ کاروبار تو یہ کوئی نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ۔ میں ساروں کی بات نہیں کرتا۔ یہاں آپ کے مولوی وہ ہیں جن کی مہینے کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے، انہوں نے ٹوئٹا کرولا رکھی ہوئی ہے، ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ سرکار یہ کون سا 25 ہزار ہے؟ ڈالروں میں تو نہیں ہے، کہاں سے برکت پڑتی ہے؟ اس طرح کی برکت ہمیں بھی بتائیں، برکت بتا دیتے ہیں کیا وہ لوگ ان کو دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ کہتے ہیں سب سے بہتر یہی راہ ہے کہ اور اپنے اپنے علماء دین کے اوپر خرچ کرو، آپ اپنے اوپر خرچ کریں۔ اسلام آباد میں کتنے علماء جو سائیکل پہ آئے تھے، جب مدرسے بنایا آج ان کے نیچے گاڑیاں ہیں، اور جو ڈگری ہولڈر بچے ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں۔ میں بچوں سے کہوں گا جدھر بھی دال لگتا ہے لا لو، لیکن آخرت برباد ہو جانی چاہیے، میں پہلے دستا ہوں، تھوڑی اپنی مرضی ہے، پوری بات بتا رہا ہوں۔ دنیا کمانی ہے نا، ایٹ لیسٹ جو آپ کے بچے سیکولر ٹائپ ہیں ان کو تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں نا کہ اللہ کے بندو اگر آخرت کی طرف تمہارا کوئی رجحان نہیں، دنیا ہی کمانی ہے نا، مولوی بن جاؤ، داڑھی شاڑی رکھ لو، کدھر کوئی جڑی نئی ہاؤسنگ اسکیم ہے کدھر دور جا کے ایک چھوٹا جا مہام رکھ لو، فوڈ پا لو، کدے نہ کدے اللہ نے فضل کیتا تے مسجد بن جاسی، تو انشاءاللہ کام ٹر پوے گا تھوڑا۔ تسی بھی انج کرو۔